رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نعمة الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا ابن عبد الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ربي صلي وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا زمین اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا کسی بھی ایڑ کی جانب نہیں پڑتی نظر اپنی کسی بھی جیب کی جانب نہیں پڑتی نظر اپنی اتنا بھر دیا رب نے خزانہ اہل سنت کا زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرت پیر شیر شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ آپ کے سالانہ عرس مقدس کی اس عظیم تقریب کے اندر رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب حاضر ہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے عزیزان گرامی اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں ان کی شان ان کا مقام اور ان کی عظمت ان کا معیار ان کا وقار رب کے دربار میں یوں ہے کہ پیارے نبی خود فرماتے ہیں لو اقسم علی اللہ لا برہ اگر یہ ہستیاں رب کے دربار میں قسم بھی اٹھا دیں تو رب ان کی قسمیں بھی پوری فرما دیتا ہے اور اسی لیے قرآن کریم کی اگر اس آیت کریمہ کو دیکھیں جس میں رب ذوالجلال ایمان والوں کو سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے تو یہ آیت کریمہ اللہ کے مقرب بندوں سے بندہ مومن کو جو مقام ملتا ہے جو پیار ملتا ہے اس پیار اور مقام کا اظہار واضح انداز میں کر رہی ہے کیونکہ اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے در کا راستہ بتائے تو رب ذوالجلال اسے بھی جنت عطا فرما دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے لشکر کے ساتھ ہجرت فرما کے جا رہے ہیں راستے میں آپ کا لشکر جب رکتا ہے رب ذوالجلال کا حکم ہوتا ہے
کہ لشکر کو اجازت آگے جانے کی تب ہوگی جب ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم اقدس کو لے کے جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کلام کیا، اے اللہ یہ بتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم اقدس کہاں ہے، کون سی ایسی نشانی ہے جس جگہ پہ پہنچے تو آپ کے جسم مبارک کو ہم ساتھ لے کے جائیں۔ تو اس وقت کے جتنے بھی علماء تھے، اب اقوال مختلف ہیں، علماء جب ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں تو جواب یہی ملتا ہے کہ ایک بڑھیا یہاں رہتی ہے، اس بڑھیا کو پتا ہے کہ اللہ کے پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے کے جاتے ہیں، اس بڑھیا سے پوچھتے ہیں کہ بڑھیا رب کی طرف سے ہمیں حکم ہوا، ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں، آپ مزار کی نشاندہی فرما دیں تاکہ ہم وہاں سے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی جسم اقدس کو نکال کر جہاں رب کا حکم ہے وہاں تک لے کے جائیں۔ پر وہ بڑھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات کرتی ہے تو وہ کہتی ہے میں اللہ کے اس پیارے کا مزار اور ان کا در تب بتاؤں گی جب آپ مجھے جنت لے کے دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے جنت لے کے دیں گے۔ وہ کہنے لگی جنت میں بھی مقام وہ ہو جو آپ کا قریبی ہے، یعنی جنت کے اندر آپ کا قرب چاہتی ہوں، آپ کی پڑوسن بننا چاہتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ فرمانے لگے اے بڑھیا جنت لے لے، پر یہ جو تو آگے کہہ رہی ہے نا یہ ہماری بارگاہ میں اپنی عرضی نہ رکھ۔ تو محدثین نے لکھا وہ بڑھیا کہنے لگی نہیں، میں آپ کا ساتھ بھی چاہتی ہوں، رفاقت بھی چاہتی ہوں، پڑوسن بھی بننا چاہتی ہوں، آپ کا پڑوس چاہتی ہوں۔ تو محدثین کہتے ہیں حضرت موسیٰ بار بار یہی فرما رہے تھے جنت تو لے کے دیتا ہوں، پر یہ جو تم آگے شرط لگا رہی ہو یہ شرط نہ رکھو۔ تو محدثین نے کہا رب ذوالجلال کی بارگاہ سے حضرت ایک قول کے مطابق جبریل آتے ہیں اور ایک قول کے مطابق مطلقاً رب اپنے مقرب فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ حضرت موسیٰ سے کہہ دو کہ جو بڑھیا مانگ رہی ہے اسے عطا فرما دیجئے۔ اب اس پر محدثین نے بالخصوص صوفیاء نے جو بحث لکھی، صوفیاء کہنے لگے لوگوں دیکھو اب ظاہر تو یہ تھا، بتانا یہ تھا کہ اللہ کے پیارے کا مزار اس طرف ہے، اب اتنا بتانے سے جنت بھی ملی، جنت میں وہ بلند مقام بھی ملا۔ صوفیاء کہنے لگے وجہ کیا ہے؟ اب ظاہراً تو یہ تھا حضرت موسیٰ کہتے تم رب کا ذکر کرو، رب کی عبادت کرو، اللہ اللہ کرو، زندگی رب کی راہ میں قربان کرو، تب تمہیں یہ مقام ملے گا۔ پر ادھر کوئی ایسی بات نہیں کی، بس صرف وہ کہہ رہی ہے میں نے بس یہ بتانا ہے کہ وہ فلاں جگہ پہ مزار ہے، اتنا بتانے پہ میں اتنی اجرت لوں گی کہ جنت بھی لوں گی یہ مقام بھی لوں گی۔ تو صوفیاء نے لکھا اللہ نے اس کے اس مطالبے کو رد نہیں کیا بلکہ قبول فرمایا۔ تو صوفیاء کہتے اس سے واضح یہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کا مقام یہ ہوتا ہے جو بندہ رب کے مقرب بندے کی طرف چل رہا ہوتا ہے، رب کے پیارے بندے کی در کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور اس کا مقام یہ ہوتا ہے اگر رب کے دربار سے جو بھی مانگے، جو بھی اپنی عرضی رکھے گا، رب ذوالجلال یہ نہیں دیکھے گا مجرم ہے، گناہگار ہے، بڑا جرم کرنے والا ہے، بڑا لوگوں کو جو ہے معاذ اللہ تکلیفیں دینے والا ہے، بلکہ رب یہ دیکھے گا کہ جس میرے مقرب بندے کی طرف اس نے رخ کیا ہے اب اس کے جرموں کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ میرے پیارے کے در کو دیکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی وضاحت بخاری شریف کے اس فرمان سے واضح ہوتی ہے کہ میرے نبی علیہ السلام جب فرما رہے تھے ایک بندہ تھا اس نے 99 قتل کیے، اب جب آپ توبہ کے دروازے پہ یہ پہنچا ہے رب کے پیاروں کے پاس، مسجد میں پہنچا، اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرنی تھی، لیکن جس سے ملاقات ہوتی ہے وہ کہنے لگا تو اتنا مجرم ہے،
तेरी कोई तौबा कबूल नहीं होनी। अब उसने वो काम ही पूरा कर दिया, लेकिन फिर भी दिल के अंदर उम्मीद जाग उठी, क्योंकि मेरे रब का ये वादा है और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। फरमाया बंदा हजारों जुर्म करे, हजारों गुनाह करे, लेकिन जब रब की तरफ आए, हजारों गुनाह करने के बाद, सारी जिंदगी गुनाहों में डूबने के बाद, जब नदामत सर पे आए और इस उम्मीद से रब की बारगाह में आए कि रब मेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा, फरमाया जानते हो रब कितना खुश होता है? साहब कहने लगे या रसूलल्लाह आप बताएं। प्यारे नबी ने फरमाया रब इतना खुश होता है कि रब की खुशी को लफ्जों में बयान ही नहीं किया जा सकता। और मेरे नबी ने मिसाल दी, फरमाया इसकी मिसाल ये है, एक बंदा घर से निकला, सफर पे है और सहरा में पहुंचा, उसके पास ऊँटनी है, उसमें खाना भी है, पानी भी है। मैं अब इतना सफर कर चुका था, उसने कहा ऊँटनी से नीचे उतर कर थोड़ी देर के लिए आराम कर लूं। अब आराम की नीयत से जब बैठा है, आंख लगी है, अब उस जगह पे पहुंचा है जहां कोई घर भी नहीं है, इतना हजारों मील दूर उसका घर है, कोई आबादी नहीं है, कोई साथी नहीं है, कोई इंसान नहीं है। तो मेरे नबी ने फरमाया आंख खोलता है, भूख लगती है, खाना खाऊं, प्यास लगती है, पानी पीऊं, लेकिन क्या देखता है वो ऊँटनी भी नहीं है, वो खाना भी नहीं है, वो पानी भी नहीं है। अब ये इंसान देखता है कि घर भी नहीं जा सकता, रेतला इलाका है, जिधर भी जाऊंगा बिल्ला के थक हार के मर जाऊंगा। अब रब की बारगाह में हाथ उठाकर कहते हैं अल्लाह ये तंगी मौत की, ये सख्ती मैं इस भूख की वजह से या प्यास की शिद्दत के मामला में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस आंख बंद करता हूं। ऐ अल्लाह तू मुझे मौत अता फरमा, और इस मौत को मैं अपने लिए ईद भी समझूंगा, अपने लिए सआदत भी समझूंगा। यानी उस इंसान के लिए मौत भी ईद है। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया अब ये जो बंदा दुआ कर रहा है या अल्लाह मुझे मौत अता फरमा, लेकिन दुआ मांगते मांगते आंख खोलता है, आंख खोलता है तो देखता है सवारी भी सामने है, खाना भी सामने है, पानी भी सामने है, और पानी भी पीता है, खाना भी खाता है, सवारी पे बैठ के घर भी पहुंच जाता है। मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा वो जिसके सामने मौत थी, अब मौत का इंतजार कर रहा था, उसको जिंदगी मिल गई, पानी भी मिल गया, खाना भी मिल गया, ऐ मेरे सहाबा वो घर भी पहुंच गया। जानते हो वो बंदा सवारी के मिलने पे, खाने के मिलने पे, पानी के मिलने पे कितना खुश हुआ होगा। सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह इतना खुश हुआ कि उसकी खुशी को हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। तो मेरे नबी ने फरमाया वल्लाहु अशद्दु फरहन बितौबतिल अब्द मिन हाज़ा बिनाक़तिही, फरमाया ये बंदा इतना खुश नहीं हुआ जिसको सवारी मिली, खाना मिला, पानी मिला, घर पहुंचा, इतना खुश ये बंदा नहीं हुआ जितना खुश रब उस बंदे पे होता है जो सारी जिंदगी गुनाह करने के बाद रब की बारगाह में तौबा करता है। लेकिन अब बुखारी की जो रिवायत है उसने इतने कत्ल किए, जब एक अल्लाह के प्यारे के पास जाता है कहता है मैं इतना मुजरिम हूं, मैंने इतने कत्ल किए हैं, इतना बड़ा गुनहगार हूं, अब मेरे दिल की ख्वाहिश ये है काश कोई ऐसा दर मिल जाए कि जहां पे जाऊं तो ये मेरे गुनाह धुल जाए और रब की बारगाह में मुझे मकाम मिले। खरज मिन ज़ुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, ऐसा किरदार हो कि जैसे मैं भी मां के पेट से जन्म लेके आया। अब जब उस अल्लाह के प्यारे के पास जाता है उसने कहा ये तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, तू जा फला जगह पे अल्लाह की बुजुर्ग अजीम हस्ती रहती है, उसके पास तू जाएगा, वहां जाकर रब की बारगाह में जब तू माफी मांगेगा उसकी बरकत की वजह से, उसके कर्म की वजह से अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अब इस पर मुहद्दिसीन ने लिखा रास्ते में जा ही रहा था पर रास्ते में ही जान जिस्म से निकल जाती है। अब जहन्नम के फरिश्ते भी आ गए, जन्नत के भी आ जाते हैं और मामला ये हो रहा है, कुछ कह रहे हैं हमारा है, कुछ कह रहे हैं हमारा है, कोई कहते हैं सारी जिंदगी इसने गुनाह किए, अभी तौबा तो की नहीं, अभी तो जा ही रहा था। पर सूफिया ने इसमें जो कलाम किया कि फायदा और कर्ब जिनका उसको मुयस्सर आ रहा था, नीयत जिस दर की तरफ करके जा रहा था, फैसला यही होता है। रब फरमाता है फरिश्तों इतना देखो करीब किन के ज्यादा था। अब बुखारी की सिवात को पढ़े, इस पर शुरुआत को पढ़े, उम्दतुल कारी हो या अल कौसर हो, कौसरुल जारी हो या दीगर बुखारी शरीफ की शुरुआत हो, इस पर ये सारा मुकालमा मौजूद है। सूफिया ने कहा रब ने यही फरमाया ऐ फरिश्तों इतना तो देखो ये मेरे वलियों के करीब था या उनसे दूर था, अगर करीब है तो फिर इसे जहन्नम में नहीं बल्कि सीधा जन्नत में पहुंचाओ,
اب اس پر صوفیاء نے جو کلام کیا، صوفیاء نے کہا لوگوں دیکھو اللہ کے ولی کو رب یہ شان دیتا ہے، رب یہ مقام دیتا ہے، رب یہ عظمت دیتا ہے کہ ان کے در کی طرف جو نیت کر کے جائے اس نیت پہ بھی رب ذوالجلال اجر عظیم عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ ان کی شان، ان کا مقام، ان کی عظمت رب کے دربار میں ایسی ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ فرمان لگے لوگوں اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا اس پہ ہر دن میں 360 مرتبہ اللہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ اللہ ہر دن میں 360 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے، اور ایک نظر کا کمال یہ ہے کہ اگر رب کی ایک نظر ایک لکڑی پہ پڑ جائے تو وہ لکڑی اگرچہ بے جان ہو، رب کی ایک نظر پڑنے کی دیر ہوتی ہے وہ بے جان ہو کے بھی جان والی بن جاتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہاتھ میں تھا، رب نے کلام کیا، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے لکڑی تھی بے جان تھی، اب ظاہراً تو ڈنڈا ہے، لکڑی کیا ہے؟ پر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ دیکھو وہی ڈنڈا اگر زمین پہ رکھیں تو اژدہا صاحب بن جائے، وہی ڈنڈا اگر زمین میں گاڑے تو پھل دینے لگ جائے، وہی ڈنڈا اگر پتھر پہ مارے تو پانی نکالے، وہی ڈنڈا ہے، اس کے اندر کمال یہ ہے موذی جانور بھی بگاتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، یہ بڑا مشکل کشا ہے۔ فرعون جو کسی سے نہیں ڈرتا اس کو سامنے لانے کی دیر ہوتی ہے اس کی بھی ہوا نکل جاتی ہے، وہ فرعون کے محل کا ایک لقمہ کرنے کو تیار ہوتا ہے، 700 جادوگر آتے ہیں سب کا ایک ہی لقمہ بناتا ہے۔ اب اس پر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اب باقی بھی لکڑیاں ہیں، یہ بھی لکڑی ہے، پر اس کے اندر کمال کیسے ملا کہ یہ بے جان ہو کے بھی جان والی، بے جان ہو کے بھی مشکل کشا ہے، بے جان ہو کے بھی سنتی ہے، بے جان ہو کے بھی دیکھتی ہے، بے جان ہو کے بھی جانتی ہے، بے جان ہو کے بھی پہچانتی ہے۔ اب لکڑی ہے، لکڑی کا کام سننا نہیں، لکڑی کا کام دیکھنا نہیں، لکڑی کا کام انسان سے مقابلہ کرنا نہیں، لکڑی کا کام پھل دینا نہیں ہے۔ اب لکڑی جب سوکھ جائے تو لکڑی کا کام پانی نکالنا نہیں ہے، لیکن ادھر لکڑی انسانوں کا مقابلہ بھی کرتی ہے، سانپوں کا مقابلہ بھی کرتی ہے، جادوگروں کا مقابلہ بھی کرتی ہے، اور ادھر پھل بھی دیتی ہے، اور ڈھیر سارے حضرت موسیٰ اس سے کام بھی لیتی ہے۔ بے جان لکڑی اتنی کمال والی کیسے بن گئی؟ آج کہتے ہیں تو لکھ لکھ باجا مار مردے نہیں سنتے، ہم کہتے ہیں وہ کوئی ربڑ کے ہوں گے یا پلاسٹک کے ہوں گے، پر جو اللہ کے پیارے ہیں وہ سنتے بھی ہیں، وہ جانتے بھی ہیں، وہ پہچانتے بھی ہیں، اور ان کا مقام کیا ہے؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پہ پاس جاتا ہوں اور جا کر جب میں سلام پیش کرتا ہوں تو آپ فرماتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل صرف سلام کا جواب ہی نہیں بلکہ قبر انور سے باہر نکل کر مجھے سینے سے بھی لگاتے ہیں، مجھے دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں۔ پر اس پر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے لگے بے جان لکڑی جان والی کیسے بن گئی، بے جان لکڑی سننے والی کیسے بن گئی، بے جان لکڑی دیکھنے والی کیسے بن گئی، بے جان لکڑی اتنی مشکل کشا کیسے بن گئی۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے دیکھو رب جب حضرت موسیٰ سے کلام کر رہا تھا نا کہ اے موسیٰ باطل کا بھی امین کیا موسیٰ، اے موسیٰ یہ کیا ہے، اب میں کہوں نا یہ کیا ہے، تو جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں میری نظر بھی پڑ رہی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے رب جب پوچھ رہا تھا یہ کیا ہے تو رب کی ایک نظر رحمت اس عصا پہ بھی پڑ گئی۔ فرمایا اگرچہ لکڑی بے جان تھی پر ایک نظر پڑنے کا کمال یہ تھا کہ وہ بے جان ہو کے بھی مشکل کشا، وہ بے جان ہو کے بھی جان والی، وہ بے جان ہو کے بھی سنتی ہے، جانتی ہے، دیکھتی ہے، پہچانتی ہے۔ فرمایا دیکھو اب لکڑی کو جب اتنا کمال ملا تو دوسری لکڑی کوئی ایسا احتجاج نہیں کرتی، کوئی ایسی ہوپنگ نہیں کرتی، کوئی ایسا نرم یا ٹیڑھی یا ترچھا انداز نہیں رکھتی۔ فرمایا جب لکڑی اختلاف نہیں کرتی تو انسان کو بھی سوچنا چاہیے جسے اللہ مقام دے تو یہ نہ کہے کہ ہمارے جیسا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، جیسے ہم چلتے ہیں ویسے یہ چلتا ہے، بلکہ مقام کیسے ان کو ملتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو لوگوں جس لکڑی پہ رب کی ایک نظر پڑے اس کے مقام کا، اس کی مشکل کشائی کا، اس کی حاجت روائی کا، اس کی ثبات کا، اس کی قوت کا بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لکڑی کا جب اندازہ نہیں لگا جا سکتا وجہ کیا ہے کہ رب کی ایک نظر پڑی ہے، پر ادھر اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے جس میں رب کی ایک نظر نہیں بلکہ ہر دن میں
360 मर्तबा रब ज़ुल जलाल नजर रहमत फरमाता है। अब जिस पे एक नजर पड़े उसका मकाम इतना है, और जिस पे हर दिन में 360 मर्तबा नजर पड़ती हो, उसके इल्म का, उसकी मुश्किल कुशाई का, उसकी हाजत रवाई का, उसके मकाम का अंदाजा कौन लगा सकता है। इसलिए अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अंदाज को देखे, तेरे नबी की मुलाकात को देखे, दीगर मुहद्दिसीन के अक़वाल को देखे, हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहवाल को पढ़े, हजरत गौसे पाक को यही फरमाते थे, फरमाया अल्लाह के वलियों को ये शान मिलती है। आपने फरमाया रब ने मुझे ये मकाम दिया है। रब ने मुझे मकाम क्या दिया? फरमाया वलौ अलक़ैतु सिद्दी फौका नार लख़मीदत वंतफत मिन सिद्दिहाली वलौ अलक़ैतु सिद्दी फौका बैतिन लक़ामा बिक़ुदरतिल मौला तआली। फरमाया अगर मैं छोटा सा राज आग पे डालूं तो आग बुझ जाए, अगर मैं अपना राज किसी मुर्दे पे डालूं फरमाया मुर्दा भी अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाए। और आपने फरमाया मुरीदी है वतिब वशा बगनी वफ़अल मा तशा फल इस्मु आली मुरीदी ला तखफ वाशिब फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल किताली। फरमाया मेरे मुरीद खुशी के गीत गा, क्योंकि तेरी निस्बत गौसे पाक के से है। फरमाया खुशी के गीत गा, खुशी के गीत गा, क्यों? फरमाया अल्लाह ने तेरे पीर का नाम बुलंद किया है। खुशी के गीत गा, किसी दुश्मन से न डर, किसी बदखा से न डर। फरमाया अगर वो कत्ल करने का इरादा रखता है तेरे पास वो बाद में आएगा, तेरा पीर पहले ही उसका सर उड़ा के रख देगा। लेकिन नारे रिसालत, नारे हैदरी, लेकिन ये कब पैदा होता है बंदा मोमिन को? हम ये कहते हैं अल्लाह के वलियों की ये शान है, अल्लाह के वलियों का मकाम है कि अगर अल्लाह के वली मुर्दों को जिंदा कर दे तो हमारी मुश्किल क्यों नहीं हल कर सकते? अल्लाह के वली दीवारों को बुला दे। हजरत गौसे पाक ने, हजरत दाता गंज बख्श हुजवेरी ने कश्फुल महजूब के अंदर लिखा ना, आप फरमाते हैं मेरा बचपन था, मेरे उस्ताद थे अबुल कासिम, उनके पास जब मैं पढ़ने जाता, एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं मस्जिद में जाता हूँ, और ज़ाहिर सी बात है जिस तरह हमारे यहाँ बच्चे मस्जिद में पढ़ने आते हैं, आप फरमाते हैं दाता साहब कहने लगे मैं भी मस्जिद में पढ़ने के लिए गया, लेकिन कहने लगे जब मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए, अंदर ऐसे लग रहा था उस्ताद साहब के पास कोई मेहमान आया हुआ है और उस्ताद साहब उस मेहमान से बात कर रहे हैं। तो दाता साहब कहने लगे मैं ठहर गया, मेहमान जाएगा, फिर मैं बाद में उस्ताद की बारगाह में पढ़ने जाऊंगा। दाता साहब कहने लगे काफी देर गुजर गई, मेहमान बाहर भी ना निकला, और मैं जब अंदर जाता हूं सबक पढ़ने के लिए तो अंदर भी मेहमान मुझे नजर नहीं आता। कहने लगे मैंने उस्ताद से पूछ लिया हजरत मैं बाहर इंतजार कर रहा था इसलिए कि आपके पास कोई मेहमान था जिससे आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, अब वो मेहमान बाहर भी नहीं निकला है, अंदर भी नजर नहीं आता, बताइए तो सही आप बात किससे कर रहे थे? तो दाता साहब कहते हैं मैंने जब उस्ताद की बारगाह में ये अर्जी पेश की है तो मेरे उस्ताद ने जवाब यही दिया, क्या बेटे तुम क्या समझते हो, इंसान हो तो तब बात की जाती है? पर मैं मेरा दिल चाहा मैंने किसी से बात करूं, लेकिन कोई इंसान नहीं था। ये मस्जिद का पिल्लर देख रहे हो, जब मैं मस्जिद के पिल्लर से बात कर रहा था तो वो पिल्लर मेरी बातों का जवाब देता नजर आ रहा था। मैं कोई इंसान नहीं था, बस मस्जिद के पिल्लर से बात हो रही थी। और इसीलिए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं इंसान ना पहचाने अल्लाह के वली की शान ना पहचाने, लेकिन इधर जमीन का जर्रा जर्रा हो तो वो भी जानता है, हत्ता कि पानी का कतरा कतरा भी अल्लाह के वली की शान को जानता है। और आपने अपना मुशाहदा बयान किया, आप फरमाने लगे मैं जब दरिया शरीफ के करीब से गुजरा ना मैंने देखा कोई बंदा नजर नहीं आ रहा, और मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि अल्लाह के वलियों की पहचान, अल्लाह के वलियों का मकाम कितना है, कोई इधर जानता भी है लेकिन इंसान कोई न था। कहने लगे मैंने दरिया से कह दिया ऐ दरिया तू भी अल्लाह के वलियों को जानता है, तुझे भी पता है अल्लाह के वलियों का मकाम क्या है, कभी तेरे ऊपर से भी कोई अल्लाह का वली गुजरा है? तो ख्वाजा साहब कहते हैं मैंने जब ये अर्जी पेश की है, अब दरिया पानी की लहरें जवाब दे रही थी अरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी वैसे तो बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, लेकिन जो कामिल थे ना वो 3 है, उनके नाम भी याद है, उनकी शानें भी याद है। ख्वाजा साहब कहने लगे मैंने पूछा कौन कौन से? कहने लगे पहले हजरत अब्दुल शकूर बिहारी, दूसरे हैं हजरत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी, और तीसरे कोई और नहीं है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, वो तुम ही हो जो हमारे ऊपर से गुजर रहे हो। यानी ये है कि पानी का कतरा कतरा भी अल्लाह के वली को जानता है। हम फायदा उठाएं तो कैसे उठाएं? अब उधर था ना हजरत मियां शेर रब्बानी के पास, अब एक बुढ़िया आई आकर कहने लगी मैंने आपकी बड़ी बड़ी करामतें सुनी है, जो भी आपके पास आया खाली नहीं जाता, ये मेरा बच्चा पैदा हुआ गूंगा है, इतना अरसा हो गया, इतना बड़ा हो गया, बोलता ही नहीं है, मैं आपके पास आई हूँ, ये मेरे साथ जाएगा वापस तब जब ये मेरे साथ बोलता जाएगा। आपने फरमाया खुद ही कह रही है गूंगा है और गूंगा बोलता ही नहीं है।
تو پھر ادھر کیوں آئی ہے؟ لگی آپ کی کرامتیں بڑی سنی ہے اور میں نے بھی وہاں خالی نہیں جانا، جو بھی آتا ہے خالی نہیں جاتا، میں بھی نہیں جانوں گی۔ کیا عرضی ہے؟ عرضی یہی ہے کہ یہ بولے۔ آپ نے فرمایا خود کہہ رہی ہے گنگا ہے، کہنے لگی گنگا ہے ہمارے سامنے، آپ ہی سے بلوائیں۔ آپ نے فرمایا بچے تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ اے بچے تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ تیری امی بار بار شکایتیں لگا رہی ہے۔ اب وہ بچہ بول کے کہتا ہے حضرت پہلے مجھے کسی نے بلایا ہی نہیں ہے، اب آپ نے بلایا ہے تو میں بول پڑا۔ یہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں، ان کا یہ مقام ہے، لیکن مقام ملتا کب ہے؟ آج ہم بھی تو کہتے ہیں، ہم بار بار آتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں، مسئلہ تو حل نہیں ہوتا، لیکن محدثین نے خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے البریقۃ المحمودیہ فی شرح طریقۃ المحمدیہ، ایک یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول موجود ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں اپنے کانوں سے سنا، یہ الفاظ میرے نبی کی زبان سے نکلے۔ الفاظ کیا تھے؟ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المؤمن اذا احب السنت والجماعہ، فرمایا مومن ایمان والا جب اہل سنت و جماعت کے طریقے کو محبوب بنا لیتا ہے، اس راستے کے علاوہ، اس نظریے کے علاوہ، اس جماعت کے علاوہ، اس فکر کے علاوہ اور اس عقیدے کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھتا نہیں ہے، اسی پہ ہی ڈٹ جاتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں اسے 5 فائدے ملتے ہیں، اسے 5 فائدے ہوتے ہیں۔ کیا؟ کہ پہلا فائدہ یہ ہے استجاب اللہ لہ دعاءہ، فرمایا پکا سنی جب بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ پکا سنی جب بھی دعا کرے اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ حضرت علی کہنے کہ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے وَقَضَى حَوَائِجَهُ، آج ہم منت مانتے ہیں کہ میری یہ حاجت ہے پوری ہو جائے، حضرت علی کہتے ہیں پکا سنی بن وَقَضَى حَوَائِجَهُ، اللہ تیری حاجتیں بھی پوری فرما دے۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ حضرت علی کہنے لگے المؤمن اذا احب السنت والجماعہ، میں پکا سنی جو ہوتا ہے غفر اللہ ذنوبہ، فرمایا اللہ سارے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ چوتھا فائدہ کیا ہے؟ آپ فرمان لگے وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ، اللہ خود لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا، یہ جہنم کی آگ سے بری ہو چکا ہے۔ وَبَرَاءَةً مِّنَ النِّفَاقِ، فرمایا 5واں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے سینے میں منافقت نہیں رہنے دیتا، اللہ اسے نفاق سے بھی بری لکھ دیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر، وہ حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کا مقام میرے نبی نے خود فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، ان کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ یہ حضرت عمر، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرے نبی منبر پہ بیٹھے تھے، میرے نبی علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہے اور میرے نبی کے سامنے صحابہ ہے، میرے نبی علیہ السلام نے الفاظ بولے من کانا علی السنت والجماعہ، اے میرے صحابہ جو اہل سنت و جماعت کے طریقے پہ جمع ہوا ہو، جو اہل سنت و جماعت کے نظریے پہ ڈٹا ہوا ہو، تو یا رسول اللہ پر انعام کیا ملتا ہے؟ آج کہتے ہیں یا اہل سنت و جماعت آیا کہاں سے ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے نبی کی زبان سے آیا۔ صحابہ بھی مبلغ ہے، حسن و حسین بھی مبلغ ہے، اور الملل والنحل یہ کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب کربلا کی دھرتی پہ کھڑے تھے، کوفی سامنے تھے، حضرت امام حسین نے اس وقت کیا بتایا؟ فرمایا اے کوفیو تمہیں وہ میرے نانا جی کا فرمان یاد نہیں ہے کہ میرے نانا جی نے میری طرف اشارہ کر کے میرے بھائی حسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، فرمایا یہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار بھی ہیں، اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہیں۔ یعنی اہل سنت کا لفظ یہ کوئی گھڑا ہوا نہیں ہے، کربلا کی دھرتی پہ بھی حضرت امام حسین اسے پڑھ رہے تھے۔ اور ادھر حضرت عبداللہ بن عمر آپ کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا من کانا علی السنت والجماعہ، فرمایا جو سنی اس نظریے پہ ڈٹ جائے، جو اہل سنت و جماعت کے طریقے پہ ہو، یا رسول اللہ پھر انعام کیا ملتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کتب اللہ لہ بکل خطوۃ یخطوها 10 حسنات ورفع لہ 10 درجات،
فرمایا پکے سنی کو انعام یہ ملتا ہے، یہ پکا سنی جب قدم اٹھاتا ہے، قدم رکھتا ہے، قدم بڑھاتا ہے، فرمایا ہر قدم کے بدلے اللہ سنی کے 10 درجے بھی بلند کرتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ 10 نیکیاں بھی اس کے نام اعمال کے اندر لکھ دیتا ہے۔ کاتب اللہ لہ بکل خطوۃ یخطوها 10 حسنات ورفع لہ 10 درجات، فرمایا 10 درجے بھی بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ لیکن کیا ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے ہر کوئی کہے میں بھی سنی، وہ بھی سنی، یہ سنی، سارے سنی، پکے سنی، یا رسول اللہ پکے سنی کی پہچان کیسی ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا 10 باتیں ہیں جس میں پائی جائیں وہ پکا سنی ہوگا، اور ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کی، آپ نے فرمایا ایک یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا وَلَا يَذْكُرُ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ بِسُوءٍ، فرمایا پکے سنی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بات آئے صحابہ کی، حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک، کسی صحابی کے بارے میں مندا نہ بولے، ہر صحابی کا احترام کرے، ہر صحابی کا ذکر برے طریقے سے نہ کرے بلکہ سر جھکا کے ادب سے کرے۔ ایسے کو مقام کیا ملتا ہے؟ ایسے کہ ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، 10 درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ نظریہ ہے، اگر اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے پیاروں کا قرب چاہتے ہو تو پھر یاد رکھو وظیفہ یہی ہے، نظریہ یہ اپنا لو، اللہ کے پیاروں کی نسبت کو زندہ رکھ لو، دنیا میں بھی کامیابی پاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیابی پاؤ گے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو، میں آج جمعہ کے موقع پر بھی یہی کہہ رہا تھا، ہمارے ہاں یہ رواج بن چکا ہے کہ جو یہاں سے تقریباً 800 کلومیٹر یا 500 کلومیٹر دور کوئی بڑا مزار ہو تو ہم وہاں ہی چکر لگاتے ہیں، وہاں سالانہ عرس ہے۔ لیکن یاد رکھو اپنے گھر کے قریب یہ دیکھا کرو جو مزار ہے ان کا بھی تو کوئی مقام ہے۔ اور میں ویسے منبر پہ بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں، آج سے 3-4 سال پہلے جب میں آیا تھا تو حالات بڑے ایسے تھے، مشکلیں تھیں، اور ہمارا تو یہ معیار ہے، ہم نہ رافضی سے ہاتھ ملاتے ہیں، نہ خارجی سے ہاتھ ملاتے ہیں، اور نہ ہی جو خارجیوں کو ڈپا لگا ہے اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، ہم ڈھیل میل والے نہیں ہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے جب بندہ ایک سیدھے نظریے پہ چلتا ہے کہ ہاتھ سینے کے ساتھ اس کو لگانا ہے جو پکا سنی ہے، جو صحابہ کا دشمن اس کو سینے سے نہیں لگانا، جو آل کا دشمن اس کو سینے سے نہیں لگانا، جو نظریہ اہل سنت پہ نہیں ہم نے اس کو سینے سے نہیں لگانا۔ جب ہم یہ نظریہ لے کے چلے دشمن بھی تھے، یاد رکھو یہ بزرگ ہستی ہیں، باقیوں نے بھی ساتھ دیا لیکن یاد رکھو انہوں نے ہمیں خواب میں آ کے تھاپڑے دیے، تو کام کر ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اور اتنی عظیم ہستی ہے، پچھلے دنوں پچھلے سال جب ہم نے یہاں پہ عرس کروایا تھا، وہ جو مختصر تھا کرونا کی وجہ سے، ہم یہاں پہ جب کر کے گئے تو رات الحمدللہ خواب میں ہمیں ان کا اتنا قرب ملا۔ اس کے بعد مقام یہ تھا، پہلے یہ تھا کہ ہمارے سے وہ ایک مدرسہ نہیں چلتا تھا، اب وہ 3 سال کرسر گزرا، الحمدللہ ان 3 سالوں میں ہم نے 7 مدرسے بنا دیے، اور اب چل بھی رہے ہیں، کلاسیں بھی جاری ہیں۔ لیکن عقیدہ نظریہ کیا ہے؟ اب بھی ہزاروں ایسے ہوتے ہیں، کوئی دھمکیاں دینے والا، کوئی مشکل، کوئی ایسا دشمن آ جاتا ہے، ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ بس آتے ہیں اس بازار پہ آ کر 3 مرتبہ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فاتحہ پڑھ کے یہی کہتے ہیں بابا جی بزرگوں ہم عقیدے کے ساتھ مخلص ہیں، ہم نے عقیدے سے 2 نمبری نہیں کی، ہم نے یہ سینہ بچایا ہے نبی کے غلاموں کے لیے، آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، وہ فلاں بندہ ہے وہ تنگ کرنا چاہتا ہے، اور اتنے مدرسے ہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، وہ کلاسیں پڑھاتے پڑھاتے وقت گزر جاتا ہے، اس کو کیسے وقت ہے؟ اس طرح کریں، اس کو آپ سنبھال لیں، باقیوں کو ہم سنبھال لیں، بس اتنی سی عرض کر کے جاتے ہیں۔ پھر وہ بندہ کیا اس کا نام و نشان ہی ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے، بس تم نظریے پہ ڈٹو، اور بیٹھ کر جب تم ان کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کرو گے، عرضی پیش کرنے کی دیر ہوگی، پھر دیکھے تمہارا کام کیسے بنتا ہے۔ اور ویسے بھی سید کی یہ شان ہوتی ہے، سید کا مقام ہوتا ہے کہ یہ حسنی ہوتے ہیں، حسینی ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ فاطمی علم بھی ہوتا ہے، تو یہ ہر سینے کو جان رہے ہوتے ہیں، ہر سینے کو پہچان رہے ہوتے ہیں، بس سینے میں درد ہونا چاہیے۔ اللہ کے ولی مدد بھی کرتے ہیں، اللہ کے ولی مشکل کشا بھی ہوتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال ہماری اس مختصر سی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔